میں سعودی عرب میں ایک اسٹور پر کام کرتا تھا۔ ایک عربی عورت مجھے کہنے لگی کہ میرے گھر کام کر لو۔ میں نے اسے منع کر دیا اور ایک دن میں اس کے گھر سامان چھوڑنے گیا تو وہ میرے سامنے پھٹے ہوئے کپڑوں میں بیٹھی تھی۔ میں گھر سے باہر نکلنے لگا، پولیس پکڑ کر لے گئی۔ صاحب نے مجھے سزا سنائی تو میں سجدے میں گر گیا، اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو ایسا معجزہ دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ وہ عربی عورت جیسے ہی ہمارے اسٹور میں داخل ہوئی تو اسے دیکھ کر میں نے منہ پھیر لیا۔ دکان میں اور بھی سیل مین لڑکے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ وہ کسی اور کے پاس جائے، میری طرف نہ آئے، کیونکہ اس کے پیچھے کچھ وجوہات تھیں، لیکن ہمیشہ کی طرح وہ مجھے ڈھونڈتی ہوئی میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، اور مجبوراً مجھے خوش اخلاقی سے نظر جھکا کر اسے سلام کرنا پڑا، کیونکہ یہی میری نوکری کا تقاضا تھا۔ میں نے مسکرا کر اسے سلام کیا۔ اس نے مسکرا کر جواب دیا اور پھر کہنے لگی کہ ایاز، آخر آپ میری اس آفر پر غور کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ کو اچھی تنخواہ دوں گی، رہنے کے لیے جگہ بھی دوں گی، آپ کو کس طرح کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ میں نے مسکرا کر معذرت کی اور کہا، میں اسی نوکری کے لیے یہاں آیا ہوں اور نوکری بدلنا نہیں چاہتا۔ میں اپنی نوکری اور کام سے بالکل مطمئن ہوں۔ میں کسی طرح سے اسے ٹالنا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ پھر اس نے کچھ سامان نکلوایا اور کہنے لگی کہ اسے میرے گھر میں ڈیلیور کر دو، اور میرے مالک کو کہا کہ یہ جو ڈیلیوری بوائے ہے اس کو کہو کہ سامان میرے گھر چھوڑ آئے۔ میں نے ایک لڑکے کو بلایا اور وہ سامان اس کے حوالے کر دیا اور اسے کہا کہ سامان اس عورت کے ساتھ اس کے گھر پہنچا دے۔ ہمارے اسٹور کا یہ اصول تھا کہ اگر کوئی گاہک سامان کو گھر تک پہنچانے کا کہتا تو ہم اپنے لڑکوں کو بھیجا کرتے تھے اور اس کی قیمت الگ سے وصول کی جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر اس عربی عورت کے چہرے کا رنگ اتر گیا، کیونکہ اس کے ساتھ میں نہیں بلکہ کوئی اور لڑکا جا رہا تھا۔ وہ اسٹور سے نکلتے ہوئے بھی بار بار پلٹ کر میری طرف دیکھ رہی تھی، اور میں اس کی نگاہوں کی دوسری طرف مصروف تھا، اور جیسے ہی مجھے کام نظر آیا میں وہ سب کرنے لگا۔ حالانکہ اس وقت اسٹور میں زیادہ رش نہیں تھا اور میں فری بھی تھا، مگر اس عورت سے بات کرنا یا اس کے ساتھ جانا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس کی وجہ ایک تو اس کی آفر تھی اور دوسرا اس کا حلیہ تھا، جسے دیکھ کر مجھے بہت شرم آ رہی تھی۔ کہنے کو تو وہ برقع پہنے ہوئے تھی، لیکن اس کا برقع کچھ اس انداز کا سلا ہوا تھا کہ اس کے وجود کا ہر حصہ واضح محسوس ہوتا تھا، اور اس کے چہرے پر بھی بڑا ہی گہرا میک اپ لگا ہوا تھا۔ وہ چلتی پھرتی ایک آگ تھی اور میں خود کو اس آگ سے بچانا چاہتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے سکھ کا سانس لیا تھا، جبکہ دوسرے سیلز بوائے مجھے کہنے لگے، یہ تو بہت بڑا خوش قسمت ہے، یہ امیر عورت نہ صرف سامان کے لیے تیرے پاس آتی ہے بلکہ تجھے نوکری کی بار بار آفر بھی کر رہی ہے۔ اگر ایسی آفر ہمیں ملتی تو ہم نے کبھی انکار نہیں کرنا تھا۔ سارا دن اسٹور میں کھڑے رہنے سے تو اچھا ہے کہ کسی عورت کے گھر کام کر لیا جائے، کم از کم کچھ وقت سکون میں تو ملے گا۔ یہاں تو ہر وقت گاہکوں کا رش لگا رہتا ہے۔ میں نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا اور کہا کہ اسٹور میں کام کرنے کی وجہ سے مجھے بہت خوشی ہے، کیونکہ یہاں سب حاجی حضرات آتے ہیں۔ دراصل ہمارا اسٹور مکہ مکرمہ میں ایسی جگہ پر تھا کہ لوگ لازمی اپنے پیاروں کے لیے چیزیں خریدنے اسی طرح آیا کرتے تھے، جن سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوتی تھی اور ان کی خدمت کر کے سکون بھی محسوس ہوتا تھا۔ پھر میں اسی نوکری کے لیے تو یہاں آیا تھا، اور میرا ویزا وغیرہ سب کچھ اسی اسٹور کی طرف سے مجھے ملا تھا، اس لیے میں اس ملازمت کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے پیسوں کا لالچ نہیں تھا، جتنے پیسے میں کما رہا تھا وہ حلال کے تھے اور میں اس بات پر بہت مطمئن تھا۔ لیکن اس عربی عورت کو نہ جانے مجھ میں ایسی کون سی خوبی نظر آئی تھی کہ وہ ایک ہی بات کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں دوبارہ اپنے کام میں لگ گیا۔ نماز کا وقت ہوا تو میں مسجد کی طرف چل پڑا۔ یہاں نماز کے وقت اسٹور بند کر دیا جاتا تھا اور سبھی لوگ نماز کے لیے مسجد کی طرف چلے جاتے تھے۔ میں بھی نماز کا بڑا پابند تھا۔ اتنی پاک جگہ پر نوکری کرنا اور پھر حرم میں نماز پڑھنے کا موقع ملنا میں اپنی خوش قسمتی سے ہی سمجھتا تھا۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ میں اسٹور کی نوکری چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اور نوکری بدلنے کا میرا بالکل ارادہ نہیں تھا۔ سارا دن اسی طرح مصروف گزرا، اور رات کے وقت جب میں اپنے کمرے میں پہنچا تو تھک کر بستر پر لیٹ گیا۔ ان دنوں کام بہت زیادہ تھا۔ جیسے جیسے حاجی حضرات کے قافلے آ رہے تھے ویسے ویسے اسٹور پر رش بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے فون اٹھایا اور اپنی بیوی کو فون ملایا۔ وہ میری ہی منتظر تھی۔ سلام دعا کے بعد اس کی محبت بھری چند باتوں نے میرے سارے دن کی تھکن اتار دی۔ وہ امید سے تھی اور جلد ہی ماں بننے والی تھی۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی
کہ میں اس کی ڈلیوری کے وقت واپس آ جاؤں۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں چھٹی لے کر ضرور آ جاؤں گا۔ مجھے امید تھی کہ جب میں چھٹی مانگوں گا تو مجھے مل جائے گی۔ اس کے بعد میری اپنی اماں سے بھی بات ہوئی، وہ بھی کہنے لگی کہ تمہاری بہت یاد آ رہی ہے، کچھ دن کے لیے آ جاؤ۔ میں نے ان سے بھی وعدہ کر لیا کہ اپنے بچے کی پیدائش کے وقت میں پاکستان میں موجود ہوں گا۔ پھر کچھ دیر بعد سب کو اللہ حافظ کہہ کر میں نے آنکھیں بند کر لیں اور سارا دن کی تھکن کی وجہ سے گہری نیند سو گیا۔ اگلے دن میں پھر سٹور پر کھڑا تھا کہ وہی عورت دوپہر کے وقت چلی آئی۔ دھوپ بہت تیز تھی۔ اسے معلوم تھا کہ دوپہر کے وقت سٹور پر رش کم ہوتا ہے کیونکہ اس وقت گرمی بھی بہت زیادہ ہوتی تھی، اسی لیے وہ ہمیشہ اسی وقت کا انتخاب کرتی تھی اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا سپر سٹور تھا جہاں ہزاروں قسم کی چیزیں موجود تھیں۔ وہ میرے ساتھ ساتھ چلتی پھرتی چیزیں نکلواتی اور مجھے دوبارہ نوکری کی آفر کرتی رہی۔ آخر کار میں نے اسے صاف انکار کر دیا۔ اس بار میرے انکار پر اس نے بڑی عجیب نظروں سے میری طرف دیکھا، جیسے اسے میرا بار بار انکار کرنا بالکل برداشت نہ ہو رہا ہو۔ اس کی آنکھوں سے مجھے ایک عجیب سی آگ محسوس ہوتی تھی اور میں خوف زدہ ہو کر نظریں چرا لیتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بالکل خاموشی سے واپس نکل گئی۔ شیشے کے پار سے مجھے وہ اپنی بڑی سی سیاہ گاڑی میں بیٹھتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر اس عورت کو ملازموں کی کیا کمی تھی؟ وہ تو جسے بھی چاہتی نوکری پر رکھ سکتی تھی۔ جتنی اچھی تنخواہ وہ آفر کر رہی تھی اسے بڑی آسانی سے کوئی بھی ملازم مل سکتا تھا، لیکن آخر میری ہی جان کی دشمن کیوں بنی ہوئی تھی؟ کچھ دیر تک میں اسی بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میری کوئی الٹی سیدھی شکایت کر کے مجھے نوکری سے فارغ نہ کروا دے، کیونکہ یہاں کسی مسلمان یا ملازم کی شکایت پر اسے فوراً نوکری سے نکال دیا جاتا تھا۔ میں اپنی نوکری سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا کہ کسی طرح اس عورت سے میری جان چھوٹ جائے۔ کچھ دیر گزری تو گاہکوں کا رش بڑھ گیا اور میں اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ پھر موقع ملتے ہی میں سٹور کے مالک کے پاس پہنچ گیا، جو حساب کتاب کے لیے رات کے وقت سٹور پر آیا ہوا تھا۔ وہی میرا کفیل بھی تھا اور اسی کی مدد سے میں یہاں پر سیٹ ہو سکا تھا۔ میں نے ادب سے سلام کیا۔ وہ مجھ کو روک کر کہنے لگا، ایاز ادھر آؤ، بیٹھ جاؤ، ضرور کوئی خاص بات ہوگی جو تم اس وقت آئے ہو۔ میں نے اپنے مالک کو بتایا کہ میں باپ بننے والا ہوں اور چاہتا ہوں ایسے وقت میں اپنی بیوی کے ساتھ رہوں۔ مجھے چھٹیاں چاہیے ہوں گی۔ میرے باپ بننے کی خبر سن کر مالک نے مجھے مبارکباد دی اور پھر پوچھنے لگا کہ خوشخبری کب آنے والی ہے۔ تو میں نے اسے بتایا کہ اگلے مہینے کی 10 تاریخ ڈاکٹر نے دی ہے۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں 1 مہینے کی چھٹی تمہیں دے دوں گا، تم وہاں پر مہینہ گزار کر آ جانا۔ اس سے زیادہ چھٹیاں میں نہیں دے سکتا، حج کے دن کیونکہ قریب آ رہے ہیں اور ورکرز کی ضرورت ہے۔ مالک کی بات سن کر میں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں مہینے بھر میں لوٹ آؤں گا۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا کہ میری اپنی اماں سے کیا ہوا وعدہ پورا ہو جائے گا اور میری بیوی بھی خوش ہو جائے گی۔ میں پاکستان واپس جانے کی تیاریاں کرنے لگا۔ مجھے اپنے بیوی بچے کے لیے سامان بھی خریدنا تھا اور بہن اور اماں کے لیے تحفے بھی لینے تھے۔ میں نوکری کے ساتھ ساتھ یہ سب بھی پورا کرنے لگا، لیکن پھر جس دن مجھے واپس جانا تھا اس سے 1 دن پہلے ہی بدقسمتی سے میرے دروازے پر دستک دے ڈالی۔ دوپہر کا وقت تھا کہ سٹور مینیجر نے مجھے بلایا اور کہنے لگا، ڈلیوری کا آرڈر آیا ہے، سارے ہی لڑکے اس وقت مصروف ہیں، تم جا کر یہ ڈلیوری دے آؤ، پھر اس کے بعد تمہیں چھٹی پر بھی جانا ہے۔ کبھی بھی کسی کام کو انکار میں نہیں کرتا تھا، اس لیے مینیجر نے مجھے یہ کام سونپ دیا۔ میں نے وہ ڈلیوری کا سامان لوڈ کروایا اور پھر اس پتے پر پہنچ گیا۔ وہ ایک بڑا سا بنگلہ تھا۔ میں نے اس کے اندر سامان اتروانا شروع کیا۔ پھر مجھے دستخط کروانے تھے کہ ڈلیوری ہو گئی ہے۔ میں نے چوکیدار کے ہاتھ میں کاغذ پکڑا دیا کہ دستخط کروا لاؤ۔ وہ اندر گیا اور بغیر دستخط کروائے باہر آ گیا اور کہنے لگا کہ میڈم آپ کو اندر بلا رہی ہیں، کچھ سامان کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ اور یہ سن کر میں پریشان ہوا کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا، اس لیے میں بنگلے کے اندر پہنچ گیا۔ وہ ملازم مجھے کمرے کے دروازے تک پہنچا کر واپس لوٹ گیا۔ میں دروازہ بجا کر جیسے ہی اندر قدم رکھنے لگا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ سامنے وہی عورت موجود تھی جس سے میں ہمیشہ کتراتا تھا۔ میں نے فوراً ادب سے نظریں جھکا لی، کیونکہ اس کا حلیہ بہت ہی نازیبا تھا۔ بہت گہرے گلے کی میکسی پہن رکھی تھی اور جو بہت ہی زیادہ چست بھی تھی
مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر الگ ہی رنگ آ گئے تھے۔ وہ فوراً ہی میرے قریب آئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر زبردستی مجھے بستر پر بٹھا دیا۔ اس کے اس انداز سے میں پاگل ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، میڈم آپ نے کیا بات کرنی تھی؟ کیا سامان میں کوئی مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگی، جلدی کس بات کی ہے؟ ابھی تو تم آئے ہو، سکون سے بات کرتے ہیں۔ ایک دم ہی اس نے میرے قریب آ کر ایسی گستاخی کر بیٹھی تھی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس نے اپنے لب میرے لبوں پر رکھ دیے۔ میں اسے دھکیل کر پیچھے ہٹنے لگا، پھر غصے سے کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے۔ شرم سے میرا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، غصے سے ساری رگیں تنی ہوئی تھیں۔ میرا بس چلتا تو میں اس کی جان لے لیتا، لیکن میرے دھکا دینے پر وہ ایسے ہی بلبلائی کہ اس نے اپنے پورے کپڑے اپنے وجود سے نوچ ڈالے، اور اس کی اس حرکت سے اس کی میکسی جگہ جگہ سے پھٹ گئی۔ اس کی ایسی برہنہ حالت دیکھ کر میں نے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدلا تھا، اور جیسے ہی میں باہر نکلنے لگا اس نے پیچھے سے کس کر مجھے پکڑ لیا اور کہنے لگی، میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں تمہیں اپنانا چاہتی ہوں۔ میں تمہیں حاصل کرنے کی کوشش میں بار بار تمہارے ہاتھوں سے ذلیل ہوتی رہی، اسٹور پر آتی رہی، کئی بار پارسل منگواتی رہی کہ کبھی تم ادھر آؤ گے، اور آج دیکھو میری خوش قسمتی ہے کہ تم چلے آئے۔ اب مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، تمہارے ساتھ کے لیے تڑپ رہی ہوں۔ اور وہ عجیب بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی اور میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ میں نے اس سے اپنے آپ کو آزاد کروایا اور کہا، میڈم کچھ ہوش کریں، خدا کا خوف کریں، میں ایک نیک آدمی ہوں، شادی شدہ ہوں، اور جو آپ کر رہی ہیں وہ گناہ ہے، اپنے آپ کو اس طرح بے مول نہ کریں۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، پھر نکلنے لگا تو وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئی، کہنے لگی، میں اپنی عزت خود اپنے ہاتھوں سے تمہاری جولی میں ڈالنا چاہتی ہوں، کچھ گھنٹے میرے ساتھ گزار لو، مجھے وہ خوشی دے دو جس کے لیے میں کب سے بھٹک رہی ہوں، پھر چاہو تو چلے جانا۔ شاید تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں تم سے کس قدر محبت کرنے لگی ہوں۔ میرے شوہر کو تو مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ تو سارا وقت دوسری عورتوں میں مصروف رہتا ہے، اس لیے مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں۔ بس تم میرے ہو جاؤ، میں تمہیں پیسوں میں تول دوں گی۔ مجھے اس عورت پر شدید غصہ آ رہا تھا، جو مجھے کچھ نفسیاتی مریض لگ رہی تھی، کہ اتنا تو میں جانتا تھا کہ وہ بھی شادی شدہ ہے، پھر کیسے وہ میرے سامنے خود کو اس طرح پیش کر سکتی تھی؟ میری جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو اس جوان اور حسین عورت کو دیکھ کر اس کے قدم ڈگمگا جاتے۔ پھر اس کے پاس دولت کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں نے اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا ہی بہتر سمجھا، اس لیے اس پر نظر ڈالے بغیر اس کے کمرے سے نکلنے لگا، لیکن نہ جانے کیسے اسی وقت پولیس چلی آئی اور اس عورت نے رو رو کر مجھ پر بدکاری کا الزام لگا دیا۔ میں تو ہکا بکا رہ گیا کہ پولیس کیسے آئی اور اس عورت نے مجھ پر اتنا بڑا الزام کیوں لگایا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر پولیس نے اتنی ہی دیر میں مجھے گرفتار کر لیا۔ میں افسران کو جواب دیتا رہا کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، لیکن میری بات پر بھروسہ کون کرتا؟ میں ایک اسٹور پر کام کرنے والا ایک چھوٹا سا ملازم تھا، اور مجھ پر الزام لگانے والی ایک امیر عربی عورت تھی۔ پھر جو اس عورت کی حالت تھی، اس کے بعد تو مجھے مجرم سمجھنا جائز تھا، کیونکہ اس کے پورے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ اس نے خود جگہ جگہ اپنے جسم پر زخم ڈالے تھے اور اپنے حساب سے معصوم بنی ہوئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر تو میں خود ہکا بکا رہ گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس کا شوہر بھی پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ اس نے بھی مجھے خوب برا بھلا کہا۔ پھر 2 دن میں پولیس اسٹیشن میں بند رہا۔ میری فلائٹ مس ہو گئی، گھر سے بار بار فون آ رہے تھے، اور میں بار بار جھوٹ کہہ رہا تھا کہ میں اگلے ہفتے آ جاؤں گا کیونکہ فلائٹ مس ہو گئی ہے۔ میری بیوی جو میرے انتظار میں تھی، یہ سن کر اداس ہو گئی، اور میں چاہ کر بھی اسے بتا نہیں پایا کہ میں کس عذاب میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب مجھے قاضی کے سامنے عدالت میں حاضر ہونا تھا۔ میری جان ہوا ہو رہی تھی، کیونکہ میرے پاس خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، جبکہ وہ عورت بہت آسانی سے مجھے گناہ گار ثابت کر سکتی تھی۔ اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اس عورت نے مجھ پر ایسے ایسے گھٹیا الزامات لگائے کہ میں شرم سے زمین پر گر گیا۔ اس نے اپنی کئی باتوں کا نہ صرف اپنے وجود پر موجود زخموں سے ثابت کیا تھا، بلکہ اپنے چوکیدار سے بھی اس بات کی گواہی دلوائی تھی کہ میں زبردستی گھر میں داخل ہو کر اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چوکیدار کی گواہی تابوت میں آخری کیل کی طرح تھی، اور میرے خلاف فیصلہ ہو گیا۔ مجھے 100 کوڑوں کی سزا ہوئی اور ساتھ میں 2 مہینے کی قید بھی سنائی گئی۔ میری جان نکل گئی تھی، میں اپنے حق میں کچھ بھی نہ کر سکا۔ بس یہ سب سنتے ہی میں سجدے میں گر گیا اور وہیں رو رو کر اللہ سے دعا مانگنے لگا کہ یہ سب تو اللہ تو ہی جانتا ہے، تو ہی ہے جو میری بے گناہی کو ثابت کر سکتا ہے۔ میں تو معمولی سا آدمی ہوں، میرے پاس خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے
کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن تو بے نیاز ہے، تو کوئی بھی معجزہ کر سکتا ہے۔ یا اللہ، میں نے ہمیشہ تیرے آگے سر جھکایا ہے، تو ہی میری مدد فرما۔ میں نے ہمیشہ حیا کا دامن تھام کر رکھا ہے، تو مجھے بے آبرو ہونے سے بچا لے۔ میں خود پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا اور اپنے رب کے آگے اس امید سے گڑ گڑا رہا تھا کہ وہی ہے جس سے دلوں کے بھید کا علم ہوتا ہے۔ میں نے ہمیشہ اللہ پر توکل کیا تھا اور آج بھی مجھے اللہ ہی سے امید تھی۔ اس سے پہلے کہ وہاں موجود پولیس والے مجھے پکڑ کر لے جاتے اور سزا پر عمل شروع ہوتا، اچانک میری دعائیں قبول ہوئیں۔ وہ عورت جو اس وقت قاضی کے سامنے موجود تھی چیخنے چلانے لگی۔ اس کی چیخوں پر ہر کوئی اس طرف متوجہ ہوا۔ وہ اپنے وجود کو سہلاتی ہوئی بری طرح چیخ رہی تھی کہ اس کی آگ کو بجھا دو، میں بری طرح جل رہی ہوں، مجھے بچاؤ۔ ہر کوئی حیران تھا کہ ابھی تو یہ بالکل ٹھیک تھی، اس کا شوہر بھی اس کے پاس ہی موجود تھا۔ وہ بھی پریشانی سے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا اور اس کی بیوی چیخ رہی تھی، یہ آگ بجھا دو، میں جل رہی ہوں۔ اس کے شوہر نے اسے کہا کہ یہاں تو کوئی آگ نہیں، تو وہ چیخ کر کہنے لگی کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، جہاں جہاں میرے جسم پر زخم موجود ہیں وہاں وہاں آگ جل رہی ہے، مجھے عذاب ہو رہا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کی چیخوں سے پورا کمرہ گونج رہا تھا۔ قاضی نے عدالت کو برخاست نہیں کیا تھا، بلکہ اس عورت کو دیکھنے لگے اور پھر عورت سے کہا، دیکھو، تم نے قرآن پاک کی قسم کھا کر اپنا بیان دیا تھا، اس لیے اگر کوئی بات جھوٹ کہی ہے تو ابھی اسے درست کر لو تاکہ اس عذاب سے بچ سکو، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے عذاب ہے جو ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، لیکن یقیناً تم اس کی لپیٹ میں آ چکی ہو۔ دراصل جس آگ کا ذکر وہ کر رہی تھی وہ کسی کو بھی نظر نہیں آ رہی تھی، بس وہی عورت اسے محسوس کر پا رہی تھی۔ اسی لیے قاضی صاحب نے اسے یاد دلایا تھا کہ اس نے قرآن پاک کی قسم کھائی تھی۔ وہ عورت کچھ دیر تو چیختی چلاتی رہی، پھر جب بات اس کی برداشت سے باہر ہو گئی تو اس نے روتے ہوئے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے تم پر جھوٹا الزام لگایا، دراصل مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، میں بس تمہیں حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن تم نے کبھی نظر بھر کر مجھے نہیں دیکھا، ہمیشہ انکار کیا اور اسی وجہ سے میری انا کو ٹھیس پہنچی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ تمہیں ضرور مزہ چکھاؤں گی، تم نے مجھے اور مجھ جیسی ایک امیر عورت کو کیسے دھتکارا۔ اسی لیے میں بار بار ڈیلیوری کے پارسل منگواتی تھی اور اس انتظار میں رہتی تھی کہ کسی دن تم آؤ گے، تمہیں اپنی خواہش پوری کرنی ہوگی۔ تم آئے تو میں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور پہلے ہی پولیس کو فون ملا دیا، کیونکہ مجھے بہت اچھی طرح اندازہ تھا کہ تم کس قدر نیک ہو، اور میں اگر برہنہ ہو کر بھی تمہارے سامنے بیٹھ جاؤں تو بھی تم مجھے کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھو گے۔ اگر تم میرے ہو جاتے تو بھی میں تمہیں پولیس کے حوالے ہی کرتی، کیونکہ میں محبت سے آگے بڑھ کر نفرت کی سیڑھی چڑھ چک گئی تھی اور انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے تمہیں جھلسانا چاہتی تھی، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ جو لوگ حق کے راستے پر چلتے ہیں اللہ ہی ان کا مددگار ہوتا ہے، اللہ ہی ان کی عزتوں کا بھرم رکھتا ہے۔ میں نے تم پر جھوٹا الزام بھی لگایا اور اسے ثابت بھی کر دیا، لیکن آج خود اسی آگ میں جل رہی ہوں۔ وہ روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگ رہی تھی اور ساتھ ہی اس نے قاضی صاحب سے بھی کہہ دیا کہ میں بے گناہ ہوں اور وہ جھوٹی ہے، تو اس پر قاضی صاحب نے اسے 80 کوڑوں کی سزا سنا دی اور ساتھ ہی اسے اس بات کا پابند کیا تھا کہ وہ مجھے ہرجانے کے طور پر ایک بھاری رقم ادا کرے گی، کیونکہ اس کی وجہ سے میری عزت خراب ہوئی تھی۔ شادی شدہ ہوتے ہوئے اس نے زنا کرنے کی کوشش کی اور مجھ پر بدکاری کا الزام بھی لگایا تھا۔ یہ سزا سن کر اسے ایک دم سکون مل گیا اور وہ مطمئن ہو گئی اور بالکل خاموش ہو گئی۔ سب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے کہ تھوڑی ہی دیر پہلے جو بہت چیخ رہی تھی اب اسے کیا ہو گیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ جب آپ نے سزا سنائی تو میری وہ آگ خود بخود بجھ گئی جو مجھے تکلیف پہنچا رہی تھی، شاید وہ آگ میرے رب کی طرف سے سزا تھی، اور جب آپ نے مجھے سزا سنائی تو وہ سزا ختم ہو گئی۔ مجھے 80 کوڑوں کی سزا منظور ہے اور وہ ہرجانے کے طور پر مجھے رقم ادا کرنے کے لیے بھی تیار تھی۔ اس عورت کے شوہر نے اسے بہت نفرت سے دیکھا اور اسے چھوڑ کر چلا گیا، جبکہ پولیس والی عورتیں اس عربی عورت کو لے گئیں۔ قاضی صاحب نے مجھ سے معذرت کرتے ہوئے مجھے رہا کر دیا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ عورت ایک ایسی عیاش عورت تھی جو ہر خوبصورت مرد پر اپنا دل پھینک دیتی تھی، اور وہ ایسی حرکتیں کیا کرتی تھی۔ اس کا شوہر کوئی اور آدمی نہیں تھا بلکہ وہ اپنے کاروبار میں مصروف رہتا تھا، اور اس کی غیر موجودگی میں وہ عربی عورت دوسرے مردوں کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش میں لگی رہتی تھی۔ یہ سب سن کر میں حیران رہ گیا کہ کوئی عورت اتنی بدکار کیسے ہو سکتی ہے۔
خیر، میں نے خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ جس نے مجھے بے گناہ ثابت کر دیا تھا۔ میری وہ فلائٹ تو مس ہو گئی تھی، لیکن 2 دن کے بعد مجھے دوسری فلائٹ مل گئی اور میں اپنے مالک سے مل کر مہینے بھر کے لیے واپس لوٹ آیا۔ ساتھ ہی میرا ایمان اور بھی اس بات پر پختہ ہو گیا تھا کہ جو اللہ کے راستے پر چلتے ہیں، اللہ کبھی انہیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر میں حیادار تھا تو اللہ بھی میری حیا کو برقرار رکھ رہا تھا، اور اگر میں اپنے رب کے آگے جھکا تو میرے رب نے مجھے کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دیا۔ میرے پاکستان واپس آنے کے چند دن کے بعد ہی میرے گھر ایک خوبصورت سی بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی۔ میں نے خدا کا لاکھ شکر ادا کیا تھا۔ میری بیوی اور ماں بھی بہت خوش تھیں۔ کچھ دن اسی کے ساتھ گزار کر جب میں واپس لوٹنے لگا تو میں نے اپنی بیوی سے بھی یہ وعدہ لیا کہ وہ میری بیٹی کو بھی دین کے راستے پر چلائے گی اور نیک اور حیادار بنائے گی، کیونکہ میں جان گیا تھا کہ جو چیز دین کے راستے پر چلنے میں ہے وہ کسی بھی شخص کو ناکام نہیں ہونے دیتی۔ اللہ کبھی ایسے شخص کی عزت کو داغ نہیں لگنے دیتا، اور وہ کبھی دنیا کا محتاج نہیں ہوتا۔